اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي وآلہ الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی ورحمۃ اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اول الدہر الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صاحبان ایمان موالیان حیدر کرار عزاداران سید الشہداء علیہم السلام، اللہ آپ کے ہر لمحے کو ہر سانس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس عظیم عبادت کا اللہ بہترین اجر عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ کمال حاصل کرے، اس لیے کہ اس نے اپنی تمام مخلوقات میں جو بہترین مخلوق خلق کی ہے وہ انسان ہے، اور اس کو خلق کرنے کے بعد کہا لقد کرمنا بنی آدم، کبھی کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین معیار کے اوپر خلق کیا ہے، اور حد یہ ہے کہ اپنی کسی بھی مخلوق حتیٰ فرشتوں کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ صف شرف انسانیت میں آ کے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ انسان وہ ہے کہ اگر ترقی کرے تو اس ترقی کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پہ فرشتہ روک کے کہے لو دنوت انملا، سرکار اگر ایک انگشت کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو اللہ ترقتوں میں جل جاؤں گا۔ تو یہ فرشتوں کا مقام ہے کہ کسی منزل پہ جا کے ترقی رک جاتی ہے، لیکن یہ ترقی انسانیت کی ہے کہ صدا آتی ہے ادن منی ادن، صلوات پڑھے محمد اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں کو محبت و ولایت آل محمد سے منور فرمایا ہے، اور ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ اس فرش عذاب پہ بیٹھ سکیں اور اس کے ذریعے سے کمالات حاصل کر سکیں۔
اللہ کی ذات اصل کمال ہے، عین کمال ہے، وہ نور السماوات والارض، وہی زمین و آسمان کا نور ہے، وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی لم یلد ہے، وہی ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا، اسی کی ذات ہے، اسے نہ کسی کی نیاز ہے، اسے نہ کسی کی ضرورت ہے، وہ بے نیاز ہے، دنیا کی ہر فرد کو اس ذات بے نیاز کی نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا سجدہ کریں، یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سجدہ کر کے بتائیں کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اسی باکمال بے نیاز رب نے جس اسلام کو بھیجا تو بہترین دین بنا کے بھیجا، جس کے اصول بہترین، جس کے قوانین بہترین، اور جس کے لیے یہ اعلان کیا کہ دیکھو ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک جو دین ہے بہترین دین ہے، پسندیدہ دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین، کوئی اور مذہب، کوئی اور فکر، کوئی اور ازم، کوئی اور نظریہ خیال لے کر ہماری بارگاہ میں آئے، ممکن ہے کہ دنیا میں تو تم عزت دار رہ سکو، سکون سے رہ سکو، فائدے میں رہ سکو، مگر آخرت میں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آخرت کے گھاٹے سے بچنا ہے تو مسلمان ہی ہونا پڑے گا۔ توجہ رکھیے گا، کوئی انسان آخرت کے گھاٹے سے نہیں بچ سکتا جب تک وہ مسلمان نہ ہو، اسلام والا نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں ایک کتاب بھی بھیجی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، جس کی آیت آیت ہدایت ہے، جس کی آیت آیت ہدایت ہے، لفظ لفظ ہدایت ہے، حرف حرف ہدایت ہے، نقطہ نقطہ ہدایت ہے، مگر قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں، اور وہ کون ہے؟ ہدن للمتقین، یہ قرآن تو متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں، بلا فصل ہو جائیں تاکہ آپ کو سننے میں لطف آئے، مجھے بات کرنے میں مزہ آئے۔ مل جل کے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ توجہ رکھیے گا، میں آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدن للمتقین، متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ توجہ، میرے سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع، نقطہ سنج اہل نظر تشریف فرما ہے، غور کیجئے گا کیا بات آپ کی خدمت پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا سورہ الحمد کے بعد سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، آغاز ہے قرآن مجید کا۔ اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب، مگر اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کتاب، اللہ کہتا ہے وہ کتاب۔ اہل ادب عربیدہ حضرات، میرے بڑے اور چھوٹے بھائی علماء حضرات بھی تشریف فرمائیں، ذالکہ کہتے ہیں دور کے لیے اگر اشارہ ہو تو کہتے ہیں ذالکہ، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ اللہ کہہ رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک مقام پہ اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب، ایک مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا ھَذَا الْقُرْآنَ یَہْدِی لِلَّتِی ہِیَ اقوم۔ تھوڑا قریب آئیے، اللہ کہہ رہے کہ یہ قرآن
آغاز میں کہا وہ قرآن ہدی وہ قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے. تو اب میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں, طالب علمانہ میری باتیں ہوتی ہیں اور آپ سراہتے ہیں, اسے پسند فرماتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ بھی ہے اور قرآن یہ بھی ہے. قرآن مجید وہ بھی ہے اور قرآن مجید یہ بھی ہے. قرآن یہ بھی ہے کہ جو طاق کو, الماری کو صاف ستھرا کر کے پاک و پاکیزہ کر کے رکھا جاتا ہے, قرآن یہ بھی ہے. اور قرآن وہ بھی ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کر دے تو پہاڑ تک نہ چھوٹ. اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کی دو حیثیتیں, قرآن یہ بھی ہے اور قرآن وہ بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن وہ ہے اور ہدایت کرتا ہے, متقین کی ہدایت کرتا ہے. میں پہلے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں پھر تقریر کی طرف آتا ہوں. اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین, ایک منزل پہ کہتا ہے ولا یزید الظالمین الا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. دیکھو ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے, ہم نے نازل کیا, نازل کرتے ہیں ہم قرآن سے شفا بھی رحمت بھی. شفا بھی علی والوں میں پڑھ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. یہ جملہ کہنے کی میں اس لیے تھوڑی سی ہمت کر رہا ہوں کہ علی والوں میں پڑھ رہا ہوں, مطلب یہ ہے کہ قرآن والوں میں پڑھ رہا ہوں. اور کیجئے گا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. ہم نازل کرتے ہیں, نازل کی ہے قرآن سے شفا رحمت, شفا رحمت, شفا رحمت. ہم نے قرآن کے ذریعے میں کہتا ہوں کہ دوغلے مولوی نما عالم نما لوگوں سے تعویذ لینے سے پہلے چند آیتیں پڑھ لیا کرو تاکہ شفا ہو. جو ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی پریشان ہے. اور میری ماں بہنیں بھی سنا, یہ تو نفسیاتی مریض ہوتی ہی ہیں. مولانا کوئی تعویذ کر دیجئے, تعویذ کر دیجئے, کوئی دعا پڑھ دیجئے. میں کہتا ہوں کسی غیر سے دعا کیوں کراتا ہے, ذرا دل کی دھڑکنوں کو اس سے وابستہ تو کر کے دیکھ. آپ مجھے بتائیے, میں اسی انداز سے گفتگو کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں مولانا استخارہ دیکھ دیجئے کسی سے بھی کہ ہمیں بڑا مولوی پہ اوپر اعتبار ہے. مجھ سے آپ نے کہا استخارہ کہیے, میں نے استخارہ کیا آپ کے لیے. کیا میری مینٹلٹی, میری سوچ, میری تڑپ, میری دھڑکن, میری سانسیں, میرا اضطراب, میری کیفیت ویسی ہو سکتی ہے جیسی آپ کی ہے؟ آپ کو بہتر اللہ آپ کی کیفیتوں سے واقف ہے, بہتر جواب دے گا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں, ہم نے قرآن مجید کے ذریعے سے رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. مگر یہ رحمتوں والا قرآن, یہ برکتوں والا قرآن ظالم کو فائدہ نہیں پہنچاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم اگر قرآن پڑھیں کتنا ہی پڑھ لیں, کیسے ہی لہجے میں پڑھ لیں. رُبَّ تَالِي الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلَنُ. کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ تلاوت کرتے ہیں, قرآن لعنت کرتا ہے. یا علی مدد.
بھائی یہ قرآن مجید کا فیصلہ نہ کہ میدان محشر میں نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، شکوہ کریں گے کہ اس قرآن کو میری امت نے چھوڑ دیا، مہجورا، اس قرآن کو چھوڑا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید سے قریب آنے کی کوشش کیجئے۔ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن جن پہ لعنت کرتا ہے، وہ پڑھتے ہیں قرآن لعنت کرتا ہے۔ بھائی غور کرنے والی بات ہے، قرآن پڑھا جائے اور قرآن ساتھ ساتھ لعنت کرتا چلا جائے۔ مولا کائنات اور ساتھ میں ایک چاہنے والا ہے، خمبر ہے، جا رہے ہیں، کسی گھر سے آ رہی ہے تلاوت قرآن کی آواز۔ کہا مولا کتنی بہترین تلاوت کر رہا ہے، اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا اس کی تلاوت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس وقت تو چاہنے والے نے سنا اور سن کے خاموش ہو گیا، پتہ نہیں علی کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب صفین میں دشمن کے لشکر میں شریک اور پھر اس کو قتل ہوئے، علی نے دیکھا، آپ نے کہا دیکھتے نہیں ہو، میں نے نہیں کہا تھا کہ قرآن سے فائدہ نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کیا وجہ ہے؟ اللہ کہہ رہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ، یہ ظالم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کہہ رہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ کہتا ہے اور کہیں وہ کہتا ہے، تو نتیجہ یہی نکلا کہ قرآن وہ بھی ہے اور قرآن یہ بھی ہے۔ یہ قرآن وہ ہے، دیکھیں میں بات کو بڑھانا چاہتا ہوں، یہیں نہ رکا رہ جاؤں۔ یہ قرآن وہ ہے۔ اب تو نزدیک آ رہا ہے نا وقت، فصل بہار آ رہی ہے نا قرآن مجید کے لیے، پڑھا جائے گا، بہت پڑھا جائے گا، بہت پڑھا جائے گا۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جسے پڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ ان ھذا القرآن، یہ قرآن، ذالک الکتاب، وہ قرآن، یہ قرآن وہ ہے جسے پڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ میرے ایسا اگر طالب علم پڑھے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ ایک جز پڑھنے میں لگ جاتا ہے، اور کچھ تیز پڑھنے والے ہیں اور آپ دیکھیں کہ وقت تو بہرحال لگتا ہی ہے قرآن پڑھنے میں۔ تو یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو پڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ وہ قرآن وہ ہے کہ علی ایک رکعت میں پاؤں رکھیں اور دوسری تک پہنچا دیں، وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جو مردوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ وہ قرآن وہ ہے اگر مردے پہ پڑھ دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا ہوں، دیکھیے کوئی بھی کتاب ہو دنیا کی، بس ایک لفظ کو یہاں سے لے کے میں تمہید سے باہر آ گیا کہ کوئی بھی کتاب ہو دنیا کی، اگر وہ اس زبان میں لکھی ہوئی ہے کہ جس زبان کو آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو آپ کی مادری زبان ہے، تو آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ اردو زبان کی کتابیں آپ بہتر طریقے سے سمجھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ عربی اور فارسی کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے۔ ہم 10-20 سال پڑھ کے آتے ہیں تب بھی ویسی نہ پڑھ سکتے ہیں نہ ویسی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ کوئی بھی کتاب کسی اگر دیگر لینگویج میں، انگلش کی کوئی کتاب لے لیجئے، ہم نے چند لفظ یاد کیے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم اگر ویسا حق ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی مبین، ہم نے اس کو عربی مبین میں نازل کیا ہے۔ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی میں۔ بولیے میرے ساتھ، قرآن کس زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے؟ عربی میں نازل کیا ہے۔
اور رب کہتا کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی ریب و عیب نہیں ہے، یہ ہدایت کرتی ہے، یہ ہدایت کرتی ہے، یہ ہدایت کرتی ہے۔ میں نے کہا چلو میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، دیکھا کھول کے تو عربی میں تھا۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ اسی وجہ سے ہمارے بعض بھائی نہیں پڑھتے کہ بھائی ہم سے عربی پڑھنی نہیں آتی، تو جس کتاب کو ہم پڑھ ہی نہ سکیں، غور کیجئے، میری طرف متوجہ رہیے، جس کتاب کو ہم پڑھ نہ سکیں اسے سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ کوئی بتائے مجھے۔ یہ جہاں تک بھی جس ذریعے سے یہ بات جاری ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات جاری ہے، اور جو جب جس زمانے میں سنے مجھے اس بات کا جواب دے دے کہ جس کتاب کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے وہ ہمیں مکمل طور کے اوپر ہدایت کیسے دے سکتی ہے؟ اچھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ تو میں آگے پہنچ گیا۔ میں پہلا لفظ لیتا ہوں، الف لام میم۔ بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکبر۔ خاموش ہے مفسرین کی زبانیں، ہاں قلم چلتے چلتے رک جاتے ہیں، بھئی معلوم نہیں ہے الف لام میم۔ نیچے میں نے دیکھا، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، کسی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، الف لام میم کے نیچے لکھا ہوا ہے الف لام میم۔ میرے مالک، یہ کتاب ہدایت ہے جس کا پہلا ہی لفظ مفہوم نہیں، ہم اس کا ترجمہ تفسیر جانتے ہی نہیں ہیں۔ میرے مالک ایسا لفظ کیوں رکھ دیا؟ کیا تمہیں سمجھانے کے لیے رکھا ہے یہ کتاب ہدایت ہے، جب اس کا ایک لفظ بغیر وارث قرآن کے نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے اسی لیے کتاب بعد میں بھیجیے، معلم پہلے بھیجا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ سبحان اللہ۔ جی سلامت رہے، مولا شاد و آباد رکھے آپ تمام حضرات کی تمام دلی حاجات اللہ پوری فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید کو مسلمانوں کے لیے کتاب ہدایت قرار دیا ہے۔ اب یہ لفظ میں یہاں زیادہ رکوں گا نہیں، اس سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے مگر قرآن کے ذریعے سے نہیں۔ سچائی جاننے کی ہم کوشش ہم کا مطلب یہ سارا عالم اسلام سچائی جاننے کی کوشش کرتا ہے مگر تاریخ کے ذریعے سے کرتا ہے، قرآن کے ذریعے سے نہیں کرتا۔ تاریخ قسم خدا کی، میرے سامنے میرے زیادہ تر نوجوان میرے دوست بیٹھے ہوئے، غور کیجئے گا، تاریخ آپ کو صحیح نتیجے تک نہیں پہنچا سکتی۔ ذرا سی میں دقت چاہ رہا ہوں آپ کی اس منزل کے اوپر۔ تاریخ اس لیے کہ تاریخ لکھنے والا کوئی بھی رائٹر، یہ جو آج کے خبر نگار ہیں یہ بھی تاریخ لکھنے والے، روز کی تاریخ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں، ہے نا؟ تاریخ لکھنے والا ظاہر کو دیکھتا ہے اور ظاہر ہی کو سنتا ہے۔ جو سنتا ہے وہ لکھ دیتا ہے اور جو دیکھتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ واقعے کے پیچھے کیا ہے اسے خبر نہیں ہے۔ میں اس بات کو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں، فرض کریں ایک ایکسیڈنٹ ہے روڈ کے اوپر، آپ نے دیکھا ایک چھوٹا واہن ہے، فرض کریں ٹو ویلر ہے، بائک ہے، کوئی اسکوٹر ہے یا چھوٹی کار ہے، ایک بڑا ٹرک ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا دونوں کا۔ لکھنے والے نے جب دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہے تو اس نے یہی سوچا کہ بھئی یہ بڑی گاڑی نے چھوٹی گاڑی کو مار دیا، ظاہر بھی یہی تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسے واقعے کی حقیقت پتہ نہیں ہے کہ غلطی کس کی ہے۔
توجہ کیجیے گا دوستو، گھبرا گھبرا کے نہ سنیے گا ورنہ میں پریشان ہو جاؤں گا، میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. توجہ کیجیے گا، میں کسی نتیجے تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے غلطی کس کی تھی اسے اس بات کا پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ہے تاریخ لکھنے والا چاہے جتنا بھی نیک دل ہو، نیک سیرت ہو، سچائی کا پرستار ہو، جب قلم اٹھائے گا اپنے دلی مرام اور دلی رجحانات سے باہر نہیں جا سکتا. اس کو میں آسان کر کے یوں کہوں گا کہ جو شخص جس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے وہ اسی کے بارے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لکھتا ہے. اب میں خدا جانتا ہے کہ میں الجھانا نہیں چاہ رہا ہوں. میرے دل کے اندر جو میرا مقتدا ہے، جو میرا مولا ہے، جو میرا پیر ہے، جو میرا امام ہے، جو میرا رہبر ہے، میں اس کے لیے لکھ رہا ہوں. حقیقت لکھتے 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 میں اس طرف مڑ جاؤں گا، اس لیے کہ میں فطرتاً اس کو چاہتا ہوں. جلسے ہوتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ سیاسی جلسے ہوتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا فرض کریں رولنگ پارٹی کا کوئی جلسہ ہے، حزب اختلاف والے بھی آتے ہیں، رپورٹر، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، بے پناہ مجمع ہوتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے نا؟ تو جو جس پارٹی والا ہے جب وہ لکھے گا تو یہی لکھے گا کہ ہاں جلسے میں ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا. حزب اختلاف والا لکھے گا کہ کرسیاں خالی رہ گئیں. یہ فطرت ہے بھیا، یہ سوچ ہے. آپ حضرات نے توجہ کی، بہت شکریہ، اور بہت اچھے طریقے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. تاریخ لکھنے والا کبھی بھی حق کو نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ جدھر اس کا دلی رجحان ہوگا وہ ویسا ہی لکھے گا، چاہے وہ فخر الدین رازی ہی کیوں نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. بس ذرا سا اشارہ ہے. وہ لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. صاحبان امر تک آتے آتے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ چونکہ کوئی ایکسپشن نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے اولی الامر اور رسول کی اطاعت میں، جس طرح سے اللہ کی اطاعت واجب ہے ویسے ہی رسول کی اطاعت واجب ہے، جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے ایسے ہی صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے. میں کہتا ہوں دشمن چاہے جتنی کوشش کر لے اس کی کوشش محدود ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے نا. جب وہ یہاں تک آئے لکھتے لکھتے کہ جیسی اطاعت اللہ کی ویسی رسول کی ایسی صاحبان امر کی، اب یہاں پہ وہ نتیجہ دیتے ہیں اس بات سے. وہ کہتے ہیں کہ اولی الامر کی اطاعت بغیر کسی شرط کے واجب قرار پانا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے معصوم رسول ہیں ویسے ہی معصوم اولی الامر کو ہونا چاہیے. میں غور کیجئے گا کیا بات کر رہا ہوں میں. جیسے معصوم اولی نبی ہے ایسے ہی معصوم یہ اولی الامر ہے، اس لیے کہ بغیر شرط ان کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے. اور جس کی اطاعت میں کوئی شرط نہ ہو، یعنی ایسی شرط نہ ہو کہ دیکھو جب تک میں صحیح صحیح چلتا رہوں تم میرے پیچھے چلتے رہنا، اور جب میرے اوپر شیطان غالب آ جائے میں بہکنے لگوں تو مجھے بتاتے رہنا. غور کیجئے گا میں کیا بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. غور کیجئے گا، یعنی عجیب رہبری ہے. جب میں صحیح چلتا رہوں، ٹھیک رہوں، تو مجھے میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، اور جب میں حق سے بھٹکوں تو مجھے بتانا. واہ بھائی واہ.
واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، یہ تو ہماری دیوہری ڈیوٹی ہو گئی، پیچھے بھی چلیں اور ان کا خیال بھی رکھیں کہ کب بھٹکیں گے۔ ایک اور کیجئے گا، صلوات پڑھ محمد والے محمد۔ یار یہ آپ خدا سلامت رکھ، خدا سلامت رکھ۔ دیکھیے ایک مکمل ایک فکر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک مکمل، بہرحال جتنی میری بساط ہے، بساط علمی ہے، ایک مفہوم آپ کی خدمت میں دے کے ایک مکمل مجلس پڑھ کے آپ کی خدمت سے میں اجازت انشاءاللہ لوں گا۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ عالم اسلام کا یہ حال بگڑا ہی اس وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہم پیچھے چلنے والے راہرو ہیں، ہمارا رہبر ہے، ہم پیچھے بھی چلیں اور یہ خیال بھی کرتے رہیں کب اس پہ شیطان آئے گا، کب اس پہ شیطان آئے گا، کب یہ غلط راستے پہ چلے گا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، توجہ کریں آپ۔ تو پھر ایسے ہی کی اقتدا نہ کی جائے کہ شیطان دور دور رہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں، حق اللہ بلوا بھی لیتا ہے اور دشمن کے قلم سے لکھوا بھی لیتا ہے۔ ہاں میں صحیح کر رہا ہوں، اللہ حق بلوا بلکہ اگلوا بھی لیتا ہے، اگلوا بھی لیتا ہے اور لکھوا بھی لیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے، اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے، اگر بیدار ہے تو لذات تک پہنچنا چاہیے، اولی الامر کا بھی معصوم ہونا ضرور ہے۔ یہ ترتیب آیت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے ان کی اطاعت اور ان کی اطاعت میں، لہذا اولی الامر کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، لکھ تو دیا، مگر جیسے کوئی ڈراؤنی خواب دیکھ کے جاگتا ہے، گھبرا کے کہتے ہیں یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، اللہ اکبر، یہ میں نے کیا کر دیا، اچھا میں نے تو اولی الامر کو معصوم قرار دے لیا، ہائے ہائے ہائے، میں نے تو اولی الامر کو معصوم لکھ دیا، اگر اولی الامر کو معصوم مان لوں تو میرے پیاروں کا کیا ہوگا، ہائے ہائے اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ لکھنے والا اپنے ذہنی رجحانات سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب انہوں نے یو ٹرن لیا، یو ٹرن، میں بھی جلدی سے یو ٹرن لے کے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یو ٹرن لیا، پہلے تو لکھ دیا کہ اولی الامر معصوم ہونا چاہیے، اس کے بعد کہنے لگے اولی الامر معصوم ہونے چاہیے، یہ ٹھیک ہے، مگر اجماع امت ہی معصوم ہوتا ہے، یہ ساری امت مل کر معصوم ہوتی ہے۔ کہنے لگے بھائی کیوں؟ کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری امت کسی غلط پہ جمع ہو جائے، ناصر بھائی، ساری امت کسی غلط نظریے پہ جمع ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے کیسے کیسے بہکاتے ہیں، ساری امت کسی غلط نظریے پہ جمع ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امت کا اجماع معصوم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ مجمع لاکھ کا ہو یا 10 لاکھ کا ہو، ممکن ہے کہ کسی دباؤ میں آ کر کالے کو گورا کہنے لگے، جاہل کو عالم کہنے لگے، مردے کو زندہ کہنے لگے، سونے کو مٹی کہنے لگے۔ اسی لیے مذہب اہل بیت نے اجماع میں معصوم کا ہونا شرط کیا ہے کہ اجماع امت قابل قبول اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس اجماع کے اندر، اس بھیڑ کے اندر لوگوں کے درمیان کوئی امام معصوم ہو، کوئی فرد معصوم ہو۔ کہا بھائی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ساری دنیا مل کر کسی جاہل کو عالم تو کہہ سکتی ہے مگر معصوم نہیں۔ غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں،
ساری دنیا میں کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ کیا بھائی آپ کے پیش نظر تاریخ نہیں ہے جو آپ کے چہروں پہ یہ سوالیہ نشان ہیں؟ توجہ کیجیے گا، گھبرا کے سننے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے اگر تاریخ میں ایسا نہ ہوا ہو تو آپ مجھے بتائیے کیا تاریخ نے جاہل کو عالم نہیں کہا؟ بولو میرے ساتھ. کیا تاریخ نے جھوٹوں کو سچا نہیں کہا؟ کیا تاریخ نے ظالموں کو عادل نہیں کہا؟ اے عزیزان گرامی، کیا تاریخ نے مٹی کو سونا نہیں کہا؟ مذہب اہل بیت نے کہا جب تک کوئی معصوم نہ ہو، جب تک اجماع باطل ہے، اس لیے دنیا مل کر مٹی کو سونا کہہ سکتی ہے، مگر معصوم مٹی کو مٹی کہے گا، سونے کو سونا، مٹی کو مٹی، سونے کو سونا، مٹی کو مٹی، سونے کو سونا. اور اگر کبھی مٹی کو سونا کہہ دے، غور کریں میں کیا کرا. بھائی اگر معصوم کبھی مٹی کو سونا کہہ دے تو پھر اسے سونا ہونا پڑے گا یا نہیں؟ دیکھنے والا یہی کہتا ہے مولا یہ تو مٹی کا ڈھیلا ہے، یہ تو مٹی کو. آپ نے فرمایا اٹھا تو صحیح. آپ نے دیکھا اگر ان کی نظر کرم ہو جائے، اے عزیزان گرامی، اگر ان کی نظر کرم ہو جائے تو مٹی سونا ہو جاتی ہے، لعنت اللہ علیہ السلام ہو جاتا ہے. تاریخ سے آپ کو سچائی معلوم نہیں ہو سکتی. یہ تاریخی ہے، یہ تاریخی ہے جو لکھتی ہے محمد پیس بی اپون ہم ڈز ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ. بکواس بکواسی ہوتی ہے چاہے انگلش میں کیوں نہ ہو. صلوات پڑھے محمد آلہ محمد. ذرا سے توجہ کی. تو یہ نہ لکھنا جانتے نا، یہ تاریخی تو ہے نا بھائی. قرآن جس کو کہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. تم کہتے ہو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ کہہ رہے ہم نے معلم بنا کے بھیجا ہے. ارے جو معلم ہو وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، یہ الگ بات ہے کہ جب تک مصلحت رہی میری طرف آپ دیکھتے رہیے. بھیا مجلس میں پڑھ رہا ہوں، خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ہے نا، بھول جاؤں گا ورنہ میں. توجہ کریں نا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہمتن گوش توجہ رکھیے گا، توجہ فرمائیے گا. تاریخ سے حقائق سمجھ میں نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. دیکھیں میں قرآن پڑھا ہوں آپ کی خدمت میں. تاریخ مکمل طور کے اوپر مفید نہیں ہے. تاریخ کو مفید بنایا جا سکتا ہے. کہہ رہا ہوں میرے چھوٹے بھائی مولانا مصطفیٰ صاحب، سعید صاحب، اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. غور کیجئے گا، تاریخ مکمل طور پر مفید نہیں ہو سکتی. ہاں تاریخ کو مفید بنایا جا سکتا ہے قرآن اور سیرت اہل بیت کے ذریعے سے. تاریخی تو ہے جو لکھ رہی ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ بھی قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے یعلمہ الکتاب والحکمہ. کہنے والا کہتا ہے میرے نبی آپ نے کبھی نہیں لکھا، آپ نے لکھا نہیں. اذن لا ارتاب المبطلون، اگر آپ لکھتے تو شک کرنے والے شک کرتے، لکھتے تو شک کرتے. آپ لکھتے تو اللہ نے منع کیا ہے، آپ لکھنا نہیں جب تک قرآن نازل ہوتا رہے. بھائی توجہ آخری فر تک. میرا حبیب جب تک
نازل ہوتا رہے. نہیں لکھنا آپ، اس لیے کہ اگر آپ لکھو گے ان کے سامنے تو یہ کل کہہ دیں گے کہ خود ہی لکھتا رہتا ہے، خود ہی سناتا رہتا ہے. لکھا آپ نے لکھا نہیں. نہ لکھنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے. نہ لکھنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے. جب سیدان نے سند پیش کی ہے تو حاکم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تحریر نبی کی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں جانے کا بھائی، مل جل کے بابا جب اللہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے بے پناہ کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، تقریریں بھی اس حوالے سے سنی ہوں گی، ہے نا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ لکھنا ہی نہیں جانتے تھے تو یہ حدیث گھڑنے کی ضرورت نہ ہوتی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے، جو چھوڑتا ہے وہ صدقہ. اس حدیث کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بھائی کبھی اس انداز سے بھی سن لیا کرو خدا کے واسطے. توجہ کیجئے گا، میں قرآن پیش کروں آپ کی خدمت میں، وہ حقائق پیش کر رہا ہوں کہ جن کے ذریعے سے عظمت آل محمد کو انسان سمجھ سکتا ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن مجید، اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے. حاکم کا یہ کہنا کہ نبی کریم فرما گئے ہیں کہ نہ میں وارث ہوتا ہوں نہ میں وارث بناتا ہوں. پھر نبی کی بیٹی نے دلیلیں پیش کرنا شروع کی ہیں. مجھے یہ بتائیے، اسے تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا، آخری وقت توجہ کیجئے گا، اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تحریر آپ کس کی لے کے آئی ہیں، نبی تو لکھنا ہی نہیں جانتے تھے. مقدمہ خارج ہو جاتا. یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل کہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی لکھنا جانتے ہیں، ایک دلیل. اور دوسری دلیل یہ قلم اور دعوات نہ دینا. خدا کے واسطے توجہ کرے گا. بھائی نبی نے مانگا مجھے قلم دیجئے، یہ تو نے قلم و کتاب، قلم و کتاب دو، ساکتب لکم کتاباً، میں تمہارے لیے ایسا ایک نوشتہ لکھ دیتا ہوں، لا تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد گمراہ نہ ہونا. لاؤ لکھ دیتا ہوں، لاؤ لکھ دیتا ہوں، لاؤ لکھ دوں، لاؤ لکھ دوں تمہارے لیے، تمہارے لیے، علی کے لیے نہیں. غور کیجئے گا خدا کے واسطے، غور تو کریں آپ. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آئے کہ چھپے لاؤ میں تمہارے لیے لکھ دوں. تو میں کہتا ہوں جب نبی کریم لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے تو قلم دوات دے کیوں نہ دیا بھائی؟ دے دیتے کہ بھائی یہ ہے کہ انہوں نے اگر نہیں دیا تو پھر علی دے دیتے. اگر انہوں نے قلم اور دوات نہیں دیا تو علی نے کیوں نہ دے دیا؟ سنو نوجوان دوستو، اگر انہوں نے قلم دوات نہ دیا اور کہہ کے نکل گئے کہ یہ اپنے کنٹرول میں، ان ھذا الرجل، بخاری کے لفظ ھذا الرجل، رجل یہ آدمی جو ہے بخار کے اثر میں، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پھر اب اعتراض کھڑا کیا کہ بھائی ایسا ہو نہیں سکتا، نبی سے مانگیں اور وہ نہ دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو شیعہ خام خواہ کی بات بڑھاتے ہیں. اور اگر ایسی ہی بات ہے کہ اگر انہوں نے نہیں دیا تو علی نے کیوں نہیں دیا؟ علی دے دیتے قلم اور دعوات. میں نے کہا یہ بتاؤ نبی نے کہا کیا ہے؟
کہا یہ کہا ہے کہ لا تمہارے لیے لکھ دوں لا تضلوا بعدی، تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ اگر آپ تک لفظ پہنچ رہا ہے غور کیجئے گا، علی نے کیوں نہ دے دیا؟ میں کہتا ہوں لکھوانے کی اسے ضرورت تھی جو گمراہ ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ یہ عزیزان گرامی تاریخ ہے۔ اور بڑھ جائیے، سورہ توبہ کی ایک آیت کا ایک لفظ پڑھ دیتا ہوں میں عزیزان گرامی۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں قرآن پڑھیے، قرآن مجید سے قریب آئیے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فقط تاب اللہ علی النبی والمہاجرین۔ اللہ دیکھیے عظمت نبوت جس کے دماغ میں جیسی ہے وہ ویسے ہی لکھے گا نا۔ لکھنے والے نے لکھا کہ اللہ نے تاب علی النبی، اللہ نے نبی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ پیچھے ہے نا، کچھ تو بھائی ہوتا ہی ہے۔ میں آ رہا ہوں ابھی اسے تھوڑی دیر آپ سے اور بات کرنا ہے مجھے۔ کچھ تو ہوتا ہی ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بغیر کسی وجہ کے کچھ۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ نے نبی کو بھی معاف کر دیا، مہاجرین کو بھی معاف کر دیا۔ میں کہوں گا تیرے اوپر لعنت ہو خدا کی۔ اما معاف وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، اور جو تطہیر کے سائے میں رہتا ہو۔ لہذا جو عظمت رسول سے واقف تھے انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ اپنے نبی کے اوپر مہربان ہو گیا، اللہ اپنے نبی کے اوپر مہربان۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب آ جائیے، بس 2-3 جملے اور آپ کی خدمت میں پڑھ دوں۔ جہاں تک میں جانا چاہ رہا تھا وہاں تک شاید نہیں جا پاؤں گا، تقریباً آدھا وقت ہو گیا۔ غور کیجئے گا، تاریخ سے آپ کو سچائی معلوم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ قرآن بتائے گا کہ حق کیا ہے۔ اب اس آیت کو بھی لے لی، بلکہ سورت میں نے پوری پڑھی ہے اس کو بھی لے لیجئے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے حبیب قسم چڑھتے ہوئے دن کی، رات کی، ہم نے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ہم نے آپ کو کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں، نہ ہم کبھی آپ سے ناراض ہوئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کے جو نتیجہ ہے، انجام کار ہے، بہترین ہے۔ وہ آغاز میں آپ کو پریشانیاں ہیں ابتداء اسلام میں، مگر انجام بہترین ہے۔ یعنی یا یہ کہ دنیا میں مصیبتیں ہیں، آخرت میں راحت ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی آپ زحمات اٹھا رہے ہیں، اتنی بلندی پہ جاتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، غار ہرا میں جاتے ہیں، پریشان نہ ہونا۔ دیکھیں اس کا جو شان نزول ہے اس کا ایک لفظ یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں تاکہ نوجوان دوست گفتگو قریب آ جائیں۔ وہاں جاتے تھے نبی کریم غار ہرا میں، وہاں زمین سے لے کر تقریباً کہتے ہیں کہ 2500 فٹ بلندی اوپر وہاں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبریل آتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا، تاریخ نے لکھا ہے تقریباً زیادہ سے زیادہ 40 دن یا اس سے کچھ کم و بیش، 40 سے زیادہ نہیں، ایسا ہوا کہ جبریل نہیں آئے وہی لے کر، تو نبی کریم بھی رنجیدہ ہوئے، نبی کریم بھی رنجیدہ ہوئے کہ یہ سلسلہ وہی رک گیا، اس لیے کہ آپ بھی محبوب خدا تھے، آپ دل برداشتہ ہوئے اور لوگوں نے تانے دینا شروع کیے، ہے نا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی نا، یہ آ کے کہتی تھی محمد اب تمہارے اوپر الیاذ باللہ وہ شیطان نازل نہیں ہوتا جو ہوا کرتا تھا۔ غور کریں، غور کیجئے گا، توجہ رکھیے گا، یعنی وہ جبریل امین کو، فرشتے کو اس چیز سے تعبیر کر رہی ہے، آپ دل برداشتہ ہیں۔ مشرکین سوچ رہے تھے معاملہ یہاں جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، نبی کریم پریشان تھے، تب اللہ نے کہا میرے نبی ایسی کوئی بات نہیں ہے،
آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں، یہ دیر سویر تو ہوتی ہی رہتی ہے، ہم تو رات کی قسم کھاتے ہیں، دن کی قسم کھاتے ہیں، ہم نے نہ آپ کو کبھی چھوڑا ہے، نہ ہم آپ سے کبھی ناراض ہوئے ہیں، اور آپ دیکھنا ہم آپ کو آپ کی تبلیغ کے صلے میں وہ نعمت دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ یہ چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے۔ بھائی ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو جائے، محمد یہ چاہتے ہیں فاطمہ راضی ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ علام یجد کا یتیمن فاوا، میرے نبی کیا ہم نے دیکھیں پس منظر ذہن میں رکھیے گا، کیا ہم نے کبھی آپ کو تنہا چھوڑا ہے، اکیلا چھوڑا ہے؟ نہیں نا، آپ دیکھتے چلے آ رہے ہو میرے رسول۔ اور اب ایک مثال بھی دی ہے نا، ایک دلیل بھی پیش کی۔ دیکھیے یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ دن کی قسم، رات کی قسم، ہم نے نہ کبھی آپ کو چھوڑا ہے، ہم نہ کبھی آپ سے ناراض ہوئے ہیں، ہم آپ کو بہت اچھی نعمت دینے والے ہیں، آپ راضی ہو جائیں گے، یہ باتیں ہیں نا، توجہ کر رہے ہیں نا۔ اب اللہ دلیل دینے لگتا ہے، میرے نبی علم یجد کا یتیمن فاوا، دلیل تو تمہارے سامنے ہے، جب یتیم آ رہے تھے تو ہم نے ہی تو پروان، یہ دلیل ہے نا۔ علم یجد کا یتیمن فاوا، میرے نبی جب اس دنیا میں آ رہے تھے تو یتیم آ رہے تھے، ہم ہی نے تو آپ کی پرورش کرائی ہے، ہم ہی نے تو آپ کو نگہبان دیا تھا، ہماری ہی حفاظت میں تو رہے ہو، ہماری حفاظت میں رہے ہو، ہمارے زیر سایہ رہے ہو۔ اللہ اکبر، جس کے سایہ عاطفت کو اللہ اپنا سایہ کہے، اور کی جگہ جس کے دست کرم کو، جس کے سایہ عاطفت کو اللہ اپنا سایہ کرے، جو اللہ کا سایہ ہو ملا کو اس کا ایمان ہی سمجھ میں نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہماری جانیں قربان ہو جائیں، توجہ کر رہے ہیں آپ، قرآن کہہ رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے نبی مشرکین سے بچتے رہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو گریبان پکڑ کے چیلنج کر سکتا ہے، جھوٹے تو اسے مشرک کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے میرے نبی وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے کبھی تعلق نہ رکھنا۔ اور شاید رحمت کائنات بھی اس منزل پہ آ کے مجبور ہو گئے ہوں کہ سوچتے ہو کہ اب چہروں سے نقاب ہٹا دی جائے، لہذا کہہ دیا اٹھ جاؤ میری بارگاہ سے۔ وارث عن المشرکین، نبی کس کی گودیوں میں پلتا رہا؟ یہ تو دیکھو، کلوا من طیبات، اللہ قرآن میں پھر کہتا ہے میرے نبیوں کلوا من طیبات، کوئی تفصیلی موضوع نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں، کلوا من طیبات، پاکیزہ کھاؤ، پاک و پاکیزہ کھاؤ، اور مشرک کا کھانا نجس ہے۔ اللہ تو کہے کہ پاکیزہ کھاؤ، اور علی کے بابا کا ایمان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو طالب کی گودی میں بیٹھ کر علی کے بابا کے پیارے ہاتھوں سے نبی نے لقمے کھا کھا کے بتایا کہ جتنے بڑے ایمان والا ابو طالب ہے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں
کہ ابو طالب اس بڑے ایمان والے کو کہتے ہیں جس کا چھوٹا بیٹا کل ایمان ہے، جس کا سب سے چھوٹا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ، بس بالکل تقریر آخری مرحلے میں. اللہ کہہ رہے میرے نبی یاد کرو جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ کے سر پہ باپ کا سایہ نہ تھا. اس کے بعد دوسری محبت کو، دوسرے احسان کو اللہ جتا کے کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے میرے نبی آپ دیکھ رہے ہیں غریب تھے، ہم نے کیا غنی نہیں بنایا؟ آخری منزل تقریر کی، غریب تھے کیا ہم نے غنی نہیں بنایا؟ اغنا، یہ غنی وہ بے نیاز والا نہیں ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز والا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں تنگ دست دیکھا، غریب دیکھا، کم مال دیکھا، بے پول دیکھا. فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے غنی کیا، ہم نے غنی کیا، ہم نے غنی کیا. کس نے غنی کیا؟ بولو میرے ساتھ، جلدی جلدی تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ نے مالدار کیا، اللہ نے مالدار کیا، اللہ نے مالدار کیا. تاریخ کہتی ہے نا، میں پھر میں وہیں آتا ہوں، کیا کروں، میں مجبور ہوں. کہ ایک صاحب ایسے تھے کہ سب کے احسان تو اللہ رسول اللہ نے اتار دیے، مگر حضرت ابو بکر کا احسان رسول اللہ مرتے مرتے نہ اتار سکے. کہ بھائی کس بات کا احسان؟ کا انہوں نے مال بڑا خرچ کیا. ہے نا بھائی، تاریخ ہے، مجھے تاریخ پڑھنے میں کوئی دقت تھوڑی ہے. میں نہ پڑھوں گا تو میرا نوجوان دوست کیسے پہنچے گا وہاں تک؟ ہے نا، تاریخ ہے، موثق ہے، سب نے لکھا. ان کا احسان نبی نہ اتار سکے، ان کا احسان نبی نہ اتار سکے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے غریب دیکھا تو مالدار کیا، غریب دیکھا تو مالدار کیا، غنی کر دیا، غنی کر دیا. مجھے مسلمان یہ بتائے وہ مال کس کا تھا؟ وہ مال کس کا تھا بھائی؟ وہ مال کس کا تھا؟ یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے، یہ حسد نہیں تو اور کیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ مظلومہ بی بی ہے جسے طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ. اللہ اکبر. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جب مراتب کی منزل آتی ہے تو ماں بیٹی ایک صف میں دکھائی دیتی ہے. اور میں عرض کروں عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں دو چار جملے جلدی جلدی. آپ کا لقب کیا تھا؟ طاہرہ. کم سے کم جوان تو دیوار سے نہ لگا کریں بھائی، ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کریں، بوڑھوں کی جگہ انہیں بیٹھنے دیا کریں. غور کیا کرو عزیزان گرامی، سارے بیان ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. غور کر رہے ہیں نا آپ؟ اور ظاہر سی بات ہے بہت دقت کے ساتھ اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے ذاکرین. دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس موضوع میں نقطے کہاں ہیں، اور نقطے کم ہوں گے تو بھیا پھر تو آپ جانتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مظلوم دو شخصیت تاریخ کی مظلوم ہیں، ایک علی کے بابا، ایک فاطمہ کی ماں. سننا بھائی آخری فرد تک فکرہ دے. دو شخصیتیں مظلوم ہیں، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. دونوں کا جرم کیا ہے مجھے یہ بتائیں. مجھے تو اس کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیا کہ ابو طالب علی کے باپ ہیں، خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے. اللہ اکبر. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، مرتبہ خاتون جنت کا عظیم الشان حیدری.
عزیزان گرامی آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور میں تفصیل آپ کی خدمت میں نہیں بیان کروں گا، آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں کہ کم سے کم 80,000 یا 90,000 تو اونٹ ہی اونٹ تھے جن سے تجارت ہوتی تھی، باقی اور جو جانور ان کے گھر میں تھے، اور محل ایسا پورا مکہ ایک بار میں بیٹھ کے کھانا کھا لے، ایک وقت میں بیٹھ کر خدیجہ کے دسترخوان پہ پورا مکہ کھانا کھایا کرتا تھا، اور آپ فرمایا کرتی تھی یہ سونے چاندی کی پلیٹیں لے جاؤ تمہارے کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یا علی مدد، یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد۔ لوگوں کو دیکھیں، تاریخ کو غنی مل گئے، لیکن قرآن جس کو غنی کہہ رہا ہے وہ نہیں ملا۔ اب وقت نہیں رہ گیا کسی تفصیل میں جانے کا، تاریخی غنی تو مل گیا لوگوں کو، مگر یہ جانتے ہی نہیں کہ کس کی دسترخوان سے خوشہ چینیاں کر کے غنی بنے ہیں، کس کا مال تھا کہ جس نے غنی۔ اور جو قرآن کہہ رہا ہے فَأَغْنَىٰ، ہم نے غنی بنایا ہے، اس کو لوگ غنی نہیں سمجھتے کہ بھئی ایک تو بوریا تھا سرکار کے پاس، اور ایک جبہ تھا، ایک کرتا تھا، ایک پیالہ تھا، اسی میں زندگی گزار دی، ایک لوٹا تھا، ایسی ایسے ہے نا سب کچھ، اور اتنے غربت میں زندگی گزاری کہ سرکار کی جو جوتیاں تھیں اسے علی جو ہے گاٹھا کرتے تھے۔ میں کہوں گا یا علی، یہ آپ نبی کی ٹوٹی جوتیاں کیوں گاٹھتے ہیں بار بار؟ کیوں؟ علی آواز دیں گے سنو، میں نبی کریم کی نعلین اس لیے اصلاح نہیں کرتا کہ کوئی میرے نبی کی توہین کرے، نبی کی نعلین کی اصلاح علی کر کے یہ بتاتا ہے جس کی جوتیاں گاٹھنے والا علی جیسا ہے، جس کی جوتیاں گاٹھنے والا علی جیسا ہو۔ یا علی مدد۔ ذرا سی دیر اور سن لے، تھوڑا سا لطف سا آنے لگا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں غنی کر دیا، ہم نے غنی کر دیا۔ مال کس کا تھا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا سلام اللہ علیہ۔ مال خدیجہ کو اللہ اپنا مال کہہ رہا ہے، مال خدیجہ کو اللہ اپنا مال کہہ رہا ہے، اور مال ہوتا ہے ہاتھوں کا میل۔ یہی تو مثال دی جاتی ہے بھائی، بڑی احتیاط سے میں گزرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اللہ کہہ رہے فاغنا، یہ مال ہمارا تھا، یہ مال ہمارا تھا۔ اللہ اپنے اس کمال کے اظہار کو ذریعہ بنا رہا ہے فاطمہ کی ماں کو، ہے نا، اپنی غنا کے اظہار کو اللہ نے جناب زہرا کی ماں کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے۔ مال ہوتا ہے ہاتھوں کا میل، کہتے ہیں بھائی ہاتھوں کا میل ہے، اور میل کوئی اچھی چیز نہیں ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں کا میل اتنا پاکیزہ ہو، جس کے ہاتھوں کا میل اتنا پاکیزہ ہو کہ اس کے مال کو اللہ اپنا مال کہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، وہ بی بی کتنی پاکیزہ ہوگی، ہیں؟ اب لفظ سن لیجئے گا، سنیے گا لفظ آخری فرد تک۔
عرب کے اس گندے ماحول میں، عرب کے اس نجس ماحول میں، عرب کے اس بدبو زدہ ماحول میں جس بی بی کا لقب طاہرہ ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اسلام نے بانٹا تو ہزاروں نکلے، اسلام نے مانگا تو بہتر نکلے۔ کہتے ہیں بھائی سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، سب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ساری نبی کی بیویاں ہیں، سب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا یہ بخاری اور مسلم کی بڑی کئی جگہ یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ بی بی جب جاتی تھی کھانا لے کے وہاں غور ہرا پہ، آپ سوچے تو صحیح، سوچے آپ کائنات کی عورتوں کہ مزاج کے الرغم، مزاج کے خلاف کوئی اس منزل میں آ کے کوئی خاتون نہیں کھڑی ہو سکتی کہ جو سارا کچھ سب کچھ اپنا لٹا دے، سب کچھ، اور لٹانے کے بعد کہے مالی مالوں کا، بیتی بیتوں کا، وانا جاریتوں کا، میرا مال تیرا مال ہے، میرا گھر تیرا گھر ہے، میں تیری کنیز ہوں۔ میاں چار پیسے گھر میں کم نہیں ہوئے، کوئی فرمائش پوری نہ ہو قیامت ہو جاتی ہے۔ ہاں وہ بی بی وہاں لے کے جاتی تھی کھانا بنا کر، ملیکۃ العرب، ملکہ نہیں۔ اور یہ ایک علمی نکتہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، شہزادی کا لقب ملکہ نہیں ہے، کیا ہے؟ ملیکۃ العرب، ملیکہ ہیں، ملکہ نہیں۔ میں نے جب پوچھا لغت سے کہ اس میں فرق کیا ہے، کہا ملکہ وہ ہوتی ہے جس کی حکومت ختم ہو جائے، اور ملیکہ وہ ہوتی ہے جس کا اقتدار کبھی ختم نہ ہو، اسے کہتے ہیں ملیکہ۔ نبی بانٹتے رہے خدیجہ کے در سے لوگوں کو، جاتا رہا۔ آخری نکتہ بی بی کا ایک امتیاز پڑھ کے اور میں آ رہا ہوں آخری منزل کی طرف۔ بی بی کے بہت امتیازات ہیں، اللہ سلام بھجوائے، کیا یہ کم امتیاز ہے؟ نبی کہتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو اللہ نے، جب میں واپس پلٹا اور پلٹ کے پھر سدرۃ المنتہا پر آیا تو جبریل سے میں نے کہا جبرائیل، اے جبرائیل، جی سرکار، حل لک حاجہ، تجھے کوئی ضرورت تو نہیں ہے مجھ سے، کوئی تجھے کام تو نہیں ہے؟ ایسے ہوتے ہیں آقا۔ آج تو بیٹے اپنے اماں ابا سے پوچھنے کو تیار نہیں ہیں کہ ابا کوئی کام تو نہیں ہے، گریز کر جاتے ہیں کہ گھر میں نہ جاؤ یار، ابا تو کچھ نہ کچھ لنگیٹ لگا دیں گے، پیچھے کچھ نہ کوئی کام بتا دیں گے۔ یہ کائنات کا شہنشاہ ہے، مالک ہے، جو کہہ رہا ہے مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے۔ اور جبرائیل نے کہا ہاں ہے یا رسول اللہ۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ جب زمین پہ جائیں اقرا من اللہ و منی السلام علی الخدیجہ، تو اللہ کا سلام بھی خدیجہ کو دے دینا اور میرا سلام بھی کہہ دینا۔ یہ ہے بی بی سلام اللہ علیہا، ہے نا؟ تو پھر عزیزان گرامی، جب بغض کا چشمہ آنکھوں پہ لگا ہو تو کہیں نہ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ تو کیا جائے گا۔ حدیث بنا لی گئی، ابن ماجہ میں آ گئی کہ جبریل علیہ السلام سلام کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ نبی کریم نے آ کے کہا اپنی ایک بیوی کو جو کم عمر تھیں، ہے نا، جو باکرہ تھیں، کہا تمہیں جبریل سلام کہتے ہیں، تمہیں جبریل سلام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کتنی فضیلت ہے، بھائی جلدی سے مجھے اجازت دو کہ میں ختم کروں۔ کتنی فضیلت ہے ان کی کہ جبرائیل انہیں سلام کہلائے۔ میں نے کہا تاریخ کو جب تک پڑھتے رہو گے سچائی کا علم نہیں ہوگا۔ کہا کیا مطلب؟ کیا اس فضیلت کو تم نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہمارے پاس ہے کسوٹی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہے قرآن، ہم ہر حدیث کو قرآن پہ رکھتے ہیں۔ میں ختم کر رہا ہوں بات، ہم قرآن پہ رکھتے ہیں۔
کہا اس میں کیا تمہیں خرابی دکھائی دیتی ہے؟ ہم نے کہا خرابی یہ ہے کہ سورہ تحریم میں اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَظَاهَرَا، دیکھو تم نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، فَقَدْ زَغَتْ قُلُوبُكُمَا، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے دل ٹیڑھے ہوں، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اسے معصوم سلام کہلائے گا؟ کہہ رہے بھائی کوئی گناہ تھوڑا ہی کیا تھا۔ ہم بھی کہاں کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ تھا، ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ کوئی گناہ تھا، کہ بھائی کوئی گناہ تھوڑا ہی کیا تھا۔ سنو سنو میری طرف دیکھو، کوئی گناہ تھوڑا ہی کیا تھا انہوں نے۔ ہم نے کہا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا گناہ کیا تھا، مگر کچھ تو تھا۔ سنو ادھر دیکھو بھائی، کچھ تو تھا، ہے نا، کچھ تو ہوتا ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہوتا ہے۔ آنکھ آپ کی رکھنے لگے، ہے نا، کچھ اس میں گر جائے، آپ کہیں بھائی ذرا دیکھنا میری آنکھ میں کچھ گر گیا، میری آنکھ میں کچھ گر گیا۔ انہوں نے بھی دیکھا، بھائی کچھ بھی نہیں ہے مولانا، آپ کو ویسے کہا، آپ کہہ رہے ہو ویسے ہی میری آنکھ کر رہی ہے، یعنی دکھائی بھی نہ دے کچھ تو ہوتا ہے۔ اے عزیزان گرامی، جن کو اللہ یہ کہے کہ تم توبہ کرو، تمہارے دل ٹیڑھے ہیں، تو جن کو اللہ دھمکائے ان پہ سلام نہیں بھیجتا۔ بیوہ تھی بھائی، یہ تھا وہ تھا، اور نبی کریم کو بس نے پہلی شادی کی۔ اب یہ جانتے ہیں ساری تاریخ کی باتیں ہیں، چاہے وہ 1 ہو یا 10 ہو، 11 ہو یا 13 ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی اولی بالتصرف ہے تمہارے نفسوں پر، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے مکے میں، جناب خدیجہ رسول اللہ کے ساتھ رہی ہیں 25 سال، 25 سال۔ میں کہتا ہوں اس کو یہاں مکے میں نازل ہو جاتی، یہ جو مدینے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، مدینے میں نازل ہوئی۔ اللہ کہہ رہا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مکے میں تو نازل نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں جناب خدیجہ کیا اس شرف سے محروم رہ گئی؟ میں کہا یا اللہ، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ مکے میں نازل کرتا آیت مدینے میں تو نے نازل کی ہے۔ یہ سب بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں کہ ہم مومنوں کی مائیں ہیں، ہم مومنوں کی مائیں ہیں، ہم مومنوں کی مائیں ہیں۔ خدیجہ کی زندگی میں آیت نازل نہیں ہوئی۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ جواب دے گا پاگل نہ بن، جو فاطمہ کی ماں ہو، جو معصومین کی ماں ہو، مومنین کی ماں ہونا اور ہے، معصومین کی ماں ہونا اور ہے۔ یہ ام المعصومین ہے۔ یہ تو مدینے میں ہم نے آیت اس لیے نازل کی کہ بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس خاتون کے اولاد نہ ہو وہ زندگی بھر رنجیدہ ہی رہتی ہے، زندگی بھر۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری ماں بہن اگر کوئی بے اولاد ہے، اللہ اس کو رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا واسطہ صاحب اولاد کرے۔ یہ ہوتا ہے، رنجیدہ رہتی ہے وہ خاتون۔ نبی کی جناب خدیجہ کے بعد مدینے میں جتنی بھی شادی ہوئی، بس ایک بیوی تھی ماریہ قبطیہ، جس کے ایک بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، اور ان کی بھی وفات ہو گئی، اور کسی بیوی کے بچہ نہ ہو سکا، اور کسی بیوی کے، بولو میرے ساتھ، بچہ نہ ہو سکا۔ نبی کے بچوں کی ماں کوئی اور نہ بن سکی۔ میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ سیاست کی ڈولی میں بیٹھ کر، سیاست کی ڈولی میں بیٹھ کر جو بیوی بھی معصوم کے آنگن میں آئی ہے، اللہ نے اسے اولاد نہیں دی۔ پوری تاریخ کا جائزہ لے لیجئے آپ، سیاست کی ڈولی میں بیٹھ کر جو بیوی بھی آئی ہے، چاہے نبی کے گھر میں چاہے اماموں کے گھر میں، وہ بیوی تو بن گئی
مگر معصوم کے بچوں کی ماں نہیں بنی، ماں نہیں بنی، اس لیے کہ معصوم کے بچوں کی ماں بننے کے لیے پاک و پاکیزہ ظرف چاہیے نا۔ فاطمہ کی ماں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ پہلے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، یہ ہمارے عقیدے کی دلیل ہے۔ اگر ایسی کوئی خاتون ہو تو پھر اس کی بیٹی فاطمہ زہرا جیسی نہیں ہو سکتی۔ بس میں نے ختم کی، باتیں بہت ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں اور ساری دنیا کو، عالم اسلام کو حق سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب کچھ اس بی بی نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ نے کہا بی بی تو نے دے دیا تو لو ہم بھی آپ کو اولاد دیں گے اور کوثر بنا کے اولاد دیں گے کہ قیامت تک آپ کی اولاد کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سب کچھ قربان کر دیا اس بی بی نے۔ جب آخر وقت آیا نا تو یہی بی بی تھی جو وصیتیں کر رہی تھی، کہتی تھی یا رسول اللہ، دیکھیں جہاں جہاں بھی آواز جاری ماں بہنیں سن رہی ہیں، ہماری ہر ماں بہن کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ، میں نے خدمت میں کوئی کمی تو نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ جس کے پاؤں ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے پہاڑ پہ چڑھتے 2500 فٹ اوپر چڑھ کر کھانا لے کے جایا کرتی تھی نبی کے لیے غار حرا میں۔ اللہ نے کہا نبی کھانا بعد میں کھانا، خدیجہ کو سلام پہلے کہہ دو کہ اللہ سلام کہہ رہا۔ اتنی زحمات اٹھانے والی بی بی کہہ رہی یا رسول اللہ، اگر کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ نبی کریم نے کہا خدیجہ، فاطمہ کی ماں، میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، لہذا زندگی بھر شکر گزار رہے نبی خدیجہ کے۔ اللہ اکبر۔ اب خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں، اب میں باقی آپ جانتے ہیں نا 3 سال آخر کے کیسے گزارے ہیں شیب ابی طالب میں، اس گھاٹی کے اندر جہاں کھانے تک کے لیے نصیب نہ ہوتا تھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک نوبت تو یہ آئی کہ گھاس اور پتے چبا چبا کر بنی ہاشم نے اپنے وقت گزارا ہے۔ اے بی بی خدیجہ، ہماری جان قربان ہو جائے آپ کے جذبوں کے اوپر۔ رو رو کے کہتی ہیں یا رسول اللہ، اب میں جانا چاہتی ہوں، میری یہ وصیت ہے کہ کوئی قریش کی خاتون میری فاطمہ کو ڈانٹے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ مصائب، حالات بھی دیکھ رہی تھی نا، اسی حالات کے پیش نظر کہا یا رسول اللہ، کوئی قریش کی عورت میری بیٹی کو جھڑکے نہیں۔ بالکل بے نہیں، تاریخ کی لفظیں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی کہتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میری بیٹی کو تماچا مار دے۔ ہائے 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 ہائے۔ نہیں، کتنے ہی فضائل کے سمندر بہا لیے جائیں، کتنے ہی فضائل کے دریا بہا لیے جائیں، لیکن آنکھوں میں جب تک غم حسین کے آنسو نہ آئے، حسین کی اماں راضی نہیں ہوتی، حسین کی ماں راضی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نا یا رسول اللہ، کوئی میری بیٹی فاطمہ کو تماچا نہ مارے۔ اب اللہ جانے کیسا یہ لفظ تھا کہ نبی کریم نے سر جھکایا اور رونے لگے۔ سر اٹھا کے ماتم کرتے ہوئے مجلس کو، مصائب کو سنا کرو، خوب رویا کرو، خوب رویا کرو۔ میں بتاؤں، خدیجہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کو فاطمہ کو کوئی تماچا نہ لگائے،
جانتے ہیں نا آپ امام حسن مجتبیٰ ایک کوچہ ہے مدینے میں، ہے کہہ دوں جملہ، کوچہ بنی ہاشم، وہ فاطمہ زہرا کے علی کے گھر کے باہر ہوا کرتا تھا۔ امام حسن نے اس کوچے سے گزرنا بند کر دیا تھا، اس کوچے سے گزرنا بند کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسی مجبوری آئی کہ آپ کو اس کوچے سے گزرنا پڑا، ساتھ میں چاہنے والے ہیں، ایک ایسی منزل آئی کہ پھر علی کے بیٹے سے صبر نہ ہوا، آواز دے کے کہتے یا اماں، بہت حوصلہ چاہیے یہ پڑھنے کے لیے، اللہ جانتا ہے آپ کی برابر رونے کے لیے میرا بھی دل کرتا ہے، ہر پڑھنے والے کا، لیکن مجھے پڑھنا بھی ہے اور آپ کو سنانا بھی ہے۔ مولا کو تسلی دیتے ہوئے چاہنے والے نے کہا یا میرے مولا فرزند رسول، یہ تڑپ کا نہ پوچھ، مجھے ایک منظر یاد آ گیا۔ کہا ہاں مولا، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اکثر اس گلی سے گزرتے بھی نہیں ہیں۔ کہا ایک وجہ ہے جس وجہ سے میں نہیں گزرتا۔ کہا وجہ یہ ہے، یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں ظالم میری ماں کو دباچا۔ اللہ اکبر، اجرکم الازر۔ السلام علیکہ ایہا الصدیقۃ الشہیدہ، اے شہیدہ بی بی، ذرا سر اٹھاؤ تو ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ لو، میں ایک ذرا سا ایک اس واقعے کی عکاسی کر دوں۔ پسلیاں ٹوٹی ہیں، دونوں پسلیاں ٹوٹی ہیں نا، علی بیت الشرف سے باہر ہیں اور کس عالم میں ہیں آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ میں لفظ کہاں سے لاؤں؟ گلے میں رسی کا پھندا کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، کمر میں لنگر بندھا ہوا ہے علی کے، کمر میں، سر اٹھاؤ مجھے دیکھو، کمر میں لنگر ہے، ایسے میں بطول نے، ہائے ہائے میری بیوی، محسن کی شہادت کو بھی بھلایا، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے درد کو بھی بھلایا، علی کی پشت میں پڑے ہوئے لنگر میں ہاتھ ڈالا اور تڑپ کے کہتی تھی نہ لے جاؤ میں، ارے میں نبی کی بیٹی واسطہ دیتی ہوں، نہ لے جاؤ۔ اور اب ایک ظالم نے اشارہ کیا، ارے ہاتھ چھڑاؤ فاطمہ کا، ایک نے تماچا مارا، ایک نے تلوار دستے کے ساتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ مارنا شروع۔ یہی وجہ ہے کہ مولا صادق نے فرمایا تھا، میری دادی جب تک زندہ رہی داہنے ہاتھ سے تصویر نہ پڑھ سکی۔ ہائے فاطمہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ختم ہو گئی۔ یہ مدینے کی داستان تھی، خدا جزائے خیر عنایت فرمائے۔ بیٹیاں اپنے والدین کو خصوصاً باپ کو بہت پیار کرتی ہے۔ ہائے 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 ارے فاطمہ تیری مظلومی کے رویا کرو، گھٹ گھٹ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہیں بیٹھی ہوئی کسی بی بی کے پہلو میں دیکھ رہی ہے۔ کہتے ہیں نا جنازے کی زینت ہوتی ہیں بیٹیاں، خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس کی بیٹی اس کے جنازے پہ گریہ کرے۔ فاطمہ تو باپ کی قبر پہ
اپنا سر رکھ کے روتی رہی روتی رہی روتی رہی. کتنی دیر تک مجھے پتہ نہیں، لیکن جب تعویذ قبر آنسوؤں سے بھیگ گیا، ہاں تو قبر زہرا، قبر نبی سے یہی آواز آئی ہوگی نا، بیٹی صبرن صبرا، میری بچی صبر کر صبر کر، اجرکم علی اللہ. یہ باپ بھی اپنی بیٹی، بس آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں تقریر بڑھا رہا ہوں، اللہ شاہد ہے میں بڑھا نہیں رہا ہوں، بس 2 لفظ ہیں اور میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. آپ نے بڑا گریہ کر لیا. یہ باپ بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت نہیں، اس کو الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں. جب بیماری کی حالت میں بھی اپنی بستر سے کھڑے ہو جاتے تھے، گلے لگاتے تھے، پیار کرتے. فاطمہ نے کہا بابا جس ہاتھ کو آپ چوما کرتے تھے نا میرے پیارے بابا، بابا وہ توڑ دیا. اللہ اکبر، بابا وہ ہاتھ توڑ دیا. ہاں 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 یہی حق ہے. بابا وہ میرا بچہ جس کا ولادت سے پہلے ہی آپ نے نام محسن رکھ دیا تھا نا، بابا وہ بھی شہید ہو گیا. بابا میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں. بابا مگر مجھے اگر محسوس کر لیا نا لفظ، آپ بستر میں لیٹ کے بھی روئیں گے. بابا مجھے اپنی کسی مصیبت کا کوئی دکھ نہیں ہے، مگر بابا علی بڑے مظلوم ہو گئے. بابا علی بڑا تنہا ہو گیا. اجرکم علی اللہ. اس باپ نے بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار کیا. اس نانا کا ایک نواسا تھا جس کا نام حسین تھا، وہ بھی چونکہ اپنے نانا سے بہت پیار کرتا تھا، اس نانا نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، تو اس نواسے نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. ایک زہرا مشہور ہوئی، دوسری سکینہ مشہور ہوئی. یہ دونوں باپ، وہ نانا اور یہ نواسا، اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے تھے. ایک مدینے میں رہی، ایک شام چلی گئی. آخری جملہ ہے، ماتم کیجئے گا. ایک مدینے میں رہ گئی، ایک شام. مدینے والی فاطمہ جب روتی تھی، مدینے والی فاطمہ جب روتی تھی تو مدینے والوں کو پریشانی ہوتی تھی. شام والی جب روتی تھی تو شام والوں کو پریشانی ہوتی تھی. مدینے والی کے ساتھ ایک علی تھا شوہر کی شکل میں، اس نے وہاں جنت البقیع میں بیت الحزن بنا دیا اور کہنے لگا نبی کی بیٹی تمہارے رونے سے یہ پریشان ہوتے، تم وہاں جا کے رو لیا کرو. اور شام والی بی بی کے پاس جو علی تھا وہ اس کا بھائی تھا، بھائی تھا. جب بہن روتی تھی تو گود میں بٹھا کے کہتا تھا سکینہ بہن خاموش ہو جا، میری بہن میں بھی قیدی ہوں، بتا تجھے کہاں لے جاؤں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. بس ختم ہو گئی مجلس. بڑا مظلوم تھا مدینے والا بھی، بڑا مظلوم اور بے کس تھا شام والا بھی. دعا کرنا، دعائیں کرنا، آنکھیں برستی ہو تو دعا ضرور کر لینا. اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا کرے، جو جس ارادے سے آیا ہے، جس کی آرزو ہے اللہ پوری کرے. حسین کی سکینہ اور اصغر کے واسطے سے. مدینے والا علی بھی بڑا مجبور تھا، رات میں فاطمہ کا جنازہ اٹھایا. کائنات کی شہنشاہ کی بیٹی کا جنازہ
ارے اگر کسی غریب سے غریب کا بھی جنازہ اٹھتا ہے تو مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے جنازہ تیار ہے، آ جاؤ جنازہ تیار ہے۔ لیکن مالک کائنات کی بیٹی کا جنازہ رات میں اٹھا۔ رونے والے جب روتے ہیں نا تو ان کو رونے سے منع تو نہیں کیا جاتا، لیکن یہ فاطمہ کے بچے تھے، جب ماں کو روتے تھے نا تو علی کہتے تھے آہستہ رو آہستہ رو۔ اور اب میری طرف دیکھیے، میرے مولا علی کہتے ہیں عجیب حال تھا زینب کلثوم کا، جب علی نے کہا آہستہ رو تو بچے اپنے منہ کے اندر اپنی آستینوں کو دبا دبا کے کہتے تھے اماں اماں۔ یہ علی کی مظلومی تھی۔ جنازہ علی نے اٹھا لیا ولو رات ہی کی تاریکی تھی۔ اتنا مظلوم ہے علی، کہتے ہیں کہ 40 قبر بنائی اور آج تک بی بی کی قبر ظاہر نہ ہو سکی۔ آخری جملہ، آج تک فاطمہ کی قبر ظاہر نہیں ہو۔ ہے عجیب مظلومیت تھی علی کی، بس ختم ہو گئی مجلس۔ جب قبر میں لٹا دیا تو فاطمہ کو سپرد لحد کر کے حسرت بھری نگاہوں سے، کچھ سمجھ گئے نا، قبر رسول کی طرف دیکھا اور قبر رسول کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ معاف کرنا، جیسی امانت آپ نے دی تھی فاطمہ ویسی نہیں رہ گئی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ یا علی، اے مدینے والے علی، غریبوں کا سلام لے۔ آپ نے فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو لیا، لیکن ہائے شام والا علی، بہن کی میت ہاتھوں پہ لے کر مدینے کا رخ کر کے کہتا تھا دادا بتا بہن کو کہاں لے جاؤ، ارے کہاں دفن کرو، قبر تو نہ بن سکی، قید خانے کے گوشے میں مٹی ہٹا کر سکینہ کو سپرد لحد کر دیا۔ باپ بیٹی کو لینے آ گیا، لاؤ سجاد میری بیٹی کو دے دو، میری غمزدہ بیٹی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق زہرا وابیہ وبعلیہ وبنیہ وسر المصطفیٰ، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جو روزگار سے ہیں انہیں ترقی عنایت فرما، محفوظ فرما، اس دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، ایمان کی حفاظت فرما، علماء اسلام کی حفاظت فرما، مراجع اعدام کی حفاظت فرما، حج و زیارات نصیب فرما، خصوصاً زیارت کربلا نصیب فرما، وارث غم حسین فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں قرار دے، ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔